قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ شمس کی اس آیت کا جو ترجمہ کیا، قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اور پڑھی جاتی ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. دیکھو بڑی اہم بات ہے یہ. ہم اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جگہ کو پاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ برتنوں کو پاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. ہر چیز کو ہم پاک کرتے ہیں. کہتے ہیں جی بالکل جگہ نماز کے لیے تو کہتے ہیں کہ بالکل کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو. پاک ہوگا تو نماز ہوگی. ایک بندہ ہے ہی ناپاک. ناپاکی، نجاست، گندگی، غلاظت کسی برتن میں لگی ہو، کسی جسم پہ لگی ہو، کسی کپڑے پہ لگی ہو، کہیں بھی لگی ہو تو اس سے کراہت آتی ہے جب تک اس کو صاف نہ کر دیا. کیا خیال ہے؟ لیکن ہماری روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسی روح جس میں شرک، جس میں کینہ، جس میں بغض، جس میں عداوت، جس میں ہر روحانی بیماری موجود. اور عرض کیا کر رہا ہوں آج کل یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے، یہ کیوں ہمارے اندر اتنے روحانی امراض پیدا ہو چکے. بنیادی وجہ عرض کیا تھا کہ یہ نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ازلی، ہم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. اللہ نے تو یہ فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان اور نفس کے جو ہے نقش قدم اور ان کے جو رستہ ہے اس کے اوپر مت چلو. اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے کے اوپر چلو. لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پہ چلنا ہی نہیں ہے. ہم نے چلنا ہی شیطانی راستوں کے اوپر ہے. اس لیے کہ شیطان نے رستے ہی اتنے خوشنما بنا دیے. نفس اتنا ضدی اور ڈھیٹ بچے کی طرح ہے کہ یہ بات مانتا ہی نہیں. نہ یہ نیکی کی طرف آنے دیتا ہے، نہ یہ کوئی نیکی والا کام کرنے دیتا ہے. کیا بتائیں آپ؟ اصلاح نفس بہت ضروری ہے، اصلاح حال بہت ضروری، اصلاح باطن بہت ضروری. اسی ضمن کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ تو انسان طریقے اختیار کرے. مشائخ نے فرمایا بھائی چلو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی شہوات سے اپنے آپ کو روکے، اور جس چیز کی نفس زیادہ طلب کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. نہ کرے نا اس کو، لیکن ہم نہیں روکیں گے تو پھر وہ اور ساتھ پہ چڑھتا جائے گا. دوسرا طریقہ یہ عرض کیا تھا کہ نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے. ظاہر ہے ہم کہیں آپ سے کہ ذکر کریں، ذکر وہ کرنے نہیں دے گا. نماز پڑھے، نماز پڑھنے نہیں دے گا. کوئی نیکی کا کام کرے، تلاوت کریں، صبح اٹھیں، اٹھنے نہیں دے گا. کیا کریں؟ کدھر جائیں پھر؟ بتائیں. کوئی طریقے پہ نہیں. تیسرا طریقہ یہ بتایا تھا کہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہو. اللہ سے اس کا فضل تو مانگیں، کچھ اللہ سے مانگیں، کوئی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نفس کی شر سے بچا. یہ بھی ہم نہیں کرتے. ہم ساری دعائیں کرتے ہیں. یہ کوئی ہمیں آ کے کم از کم میرے خیال ہے بہت ہی کوئی شاید ہی کوئی شخص سوچتے ہیں یہ آ کے دعا کے لیے درخواست کی ہو کہ حضرت یہ دعا فرمائیں کہ ہم نفس اور شیطان کی شرارت سے بچ جائیں، اس کے شرور سے بچ جائیں. ہر چیز مانگتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اصل جو پیچھے دشمن لگا ہوا ہے نفس، اس کی شر سے بھی تو کوئی پناہ مانگے کہ نہ مانگے. اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کیسے ہمیں گناہوں سے اور کیسے ہم نفس کی شر سے کیسے ہمیں نجات ملے گی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا نا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یہی فرمایا تھا ما رحم ربی، فرما کے کہ اللہ تیرا جس کے اوپر میرے اوپر اگر رحمت اور کرم ہوگا تو میں اپنے نفس کے شر سے بچوں گا نا. آج آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے معروف اولیاء کرام میں سے جن کی بہشتی زیور کم و بیش ہر گھر کے اندر موجود ہے. انہوں نے فرمایا نفس، اصلاح نفس کے، اصلاح حال کے 3 طریقے.
کتنے طریقے؟ 3 طریقے، آپ بھی غور سے سن لیں، باقی عمل کی توفیق اللہ دے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، باتیں تو کب سے ہو رہی ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن عمل بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ شاید ان طریقوں کے بتانے سے کوئی ایک طریقہ تو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ پہلا کام کیا کرے؟ بڑا خوب بات فرمائی، فرمایا پہلا کام یہ کرے کہ مرشد کامل کی خدمت میں رہے۔ بس لوگ یہیں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی مرشد کیا، مرشد کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کیا ضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں جی صحبت اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کسی نہ کسی، ہمارے حضرت فرماتے تھے، لاہوری فرمایا کرتے تھے، یا تو بندہ خود بینا ہو یا کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ ہم خود ہی افلاطون اور بقراط سے کم نہیں ہیں آج کل کے لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بادشاہ ہو بس، ہمارا دماغ، ہماری عقل اور ہمارا علم ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم نہیں مانتے یہ ضابطے مرشد والی بات۔ بہرحال حضرت نے تو یہ بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کی خدمت میں رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو کیسے ورغلاتا ہے، کیسے ورغلاتا ہے۔ ہمارے اب ساتھی جا کے 10 سال کے بعد، اب ہمارے میرے ساتھی 14 سالوں کے بعد اب جا کے وہ نفس کے شر سے بالکل ان کو سمجھنا شروع تو ہو گئے، کم از کم اتنا میں نے دیکھا۔ ایسا ان کے اوپر تو یہ کالا جادو، یہ سفید جادو، یہ اور باقاعدہ شیاطین گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ، ایسے ایسے لوگ بالکل اندر سے بولتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس صحبت کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے اب اللہ نے ان کو فضل کر دیا، یعنی پتہ چلتا، کہتے ہیں جی اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے نفس کیسے، کہتے ہیں اب پتہ چلتا ہے کہ نفس کا حملہ میرے اوپر کیسے ہو رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرشد کامل کی خدمت میں رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو کیسے ورغلاتا ہے۔ انسان پھر مرشد کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسے آج کل کون پیش کرتے ہیں جی؟ آج کل کے تو مرید تو پیروں کے سر پہ چڑھ کے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ہماری بات مانیں، نہیں مانیں گے تو ہم کٹی کر لیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں انسان مرشد کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ ان کو عرض کر دے کہ حضرت آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں، جیسے آپ حکم حاضر کریں، یا جیسے کوئی اندھا اپنی لاٹھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا کر کہتا ہے کہ اسے پکڑ کر مجھے میرے گھر میں پہنچا دو، اسی طرح انسان اپنے آپ کو باطنی اعتبار سے اندھا سمجھے اور اپنی لاٹھی اپنے مرشد کے ہاتھ میں پکڑوا دے۔ ہمارے تو فرماتے تھے یا تو خود بندہ بینا ہو یا بینا کے ہاتھ میں آتے۔ بھائی کون بینا، کون ہاتھ ہمیں ہاتھ دیتا ہے؟ آج کل تو یہ رواج ہی ختم ہو چکا ہے۔ شیطان کے ہاتھ میں تو پھر ہاتھ آئے گا، پھر نفس کے ہاتھ میں تو ہاتھ آئے گا۔ ہمارا ہاتھ نفس کے، ہمارے تو گردن کے اوپر پاؤں ہی نفس کا اور شیطان کا ہے، اس لیے ہے کہ ہم نے تو کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا ہوا۔ کیا سمجھے بھائی؟ وہ جو ہوتا ہے نا، شیخ ہوتا ہے، وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ نفس اور شیطان جو انسان کے دشمن ہے اس کو بچا کے معرفت منزل جو ہے نا، معرفت الہی کی جو منزل ہے، المعرفت منزل نہیں، المعرفت نہیں، معرفت الہی کے منزل کی طرف اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمائی نا یہ بات، کیا فرمائی؟ ہر آنکارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔ ہر وہ کام جو بے استاد ہوتا ہے یقین کر لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے، بغیر استاد کے جو کام ہوتا ہے وہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقہ عرض کر رہا ہوں، ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک اصلاح کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی مرشد کے ساتھ کسی کے بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ دوسرا فرماتے ہیں کام یہ کرے، اللہ اکبر، دوسرا فرماتے ہیں کام یہ کرے کہ انسان اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے۔ ہر شخص کے دشمن اور حاسد ہوتے ہیں، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار ہمارے کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حضرت آپ کون ہوتے ہیں، آپ یہ، یعنی کہ کسی کو لو تو بخشتے تو کسی کو بھی نہیں۔ کون ایسے شخص ہے جس کا دشمن، جس کا حاسد ہوتا ہے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اس سے انسان سبق سیکھتا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں نا، کسی نے خوب کہا ہے کہ کئی دفعہ اللہ جل شانہ بندے کے اوپر تھانے دار مقرر کر دیتے ہیں، وہ تھانے دار اس پر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بندے کو یہ لگتا تو برا، لیکن اسے رکھتے ٹھیک ہے۔ اگر یہ تھانے دار نہ ہو تو بندہ بالکل ہی بگڑ جائے، یار ٹھیک ہے نا۔ ویسے الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یا کسی کی کوئی تنقید کرنے والے لوگ تو ہیں، انہوں کے کوئی تو اس کو بتاتا ہے کہ یار یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تمہیں یہ ٹھیک نہیں کیا حضرت، تم آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا، آج آپ نے جو ہے وہ صحیح نماز نہیں پڑھائی، آج آپ نے یہ کام خلاف شرع کر دیا، آج آپ نے یہ کام۔
بھائی وہ ہمیں بتائیں گے نا تو کچھ رہنمائی ہونی چاہیے. برا کیوں منائے؟ کسی کی تنقید کا برا مت بنائے. ٹھیک ہے، کسی کے حسد کرنے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کا فائدہ ہی ہوگا. یہ حضرت نے فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دوسرے یعنی انسان اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے. نفس جو ہے نا وہ تو نہیں برداشت ہو. نفس کہتا تیری ایسی ہے کہ تیری تو نے مجھے یہ بات کہی کیوں، تو میرے سے سڑتا ہے جلتا ہے اس لیے کہہ رہے. ہم تو نہیں تنقید برداشت. تنقید آج کل کون برداشت؟ آج چھوٹا بچہ بھی تنقید برداشت نہیں کرتا. بزرگان دین کہاں ان کا حوصلہ؟ وہ تو اللہ والے بڑے کامل ہوتے ہیں جو کہ کوئی ان کو تھپڑ بھی مار دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ایسے کدھر سے ہم لے کے آئے ایسے لوگ؟ ٹھیک ہے بھائی، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حاسدین سے سیکھے. جب وہ کوئی تنقید کریں تو وہ اس تنقید سے سبق سیکھے اور اپنی اصلاح کرے. بزرگوں کی بات کہہ رہا ہوں. ایسے یعنی اگر ایسے نفس اگر کہے ایسی باتوں سے ذرا سا اس کو پریشانی ہو تو بجائے ایسے کہ اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر ملال آئے وہ ان لوگوں سے سیکھے. تیسرا کام جو کرے، تیسرا کام حضرت فرماتے تھے یہ کرے، سبحان اللہ، کہ انسان دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل کرے. عبرت کی بات کر رہا ہوں. مثلا کسی نے کوئی غلطی کی اور اس کی وجہ سے ذلت اور شرمندگی اٹھائی، اس سے آدمی سبق سیکھے کہ اس نے جب یہ کام کیا تھا تو اسے ذلیل ہونا پڑا تھا، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا. جب بندہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے اس کی اصلاح جلد ہوتی ہے، اور جو بندہ دوسروں کے حالات اور واقعات سے عبرت نہیں پکڑتا کچھ دنوں کے بعد وہ خود تباشا بن جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں کہ وہ بڑی اس سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. ہم سبق نہیں سیکھتے ان چیزوں سے، عبرت نہیں حاصل کر سکتے. اسی وجہ سے پھر جب آپ نے کسی سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ لوگوں کا تماشا دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں بجائے عبرت حاصل کرنے کے، تو پھر انسان خود تماشا بن جاتا ہے. یہ تین طریقے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ شاہ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائے. دیکھو آپ کی خدمت میں جو ہم نے بزرگوں سے سنا، جو پڑھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ نفس کو قابو رکھنے کے لیے یہ تین طریقے بھی ضرور آزمائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نفس کے شر سے بچائے اور ہم سب کی اصلاح حال کروا کر دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب